تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے بہترین سپاہی بنائے، آمین، اور ہم سب کو دین متین کی، اللہ و رسول کی محبت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی عزت و توقیر کرو۔ مرجع ایک ہے، ضمیر ایک ہے، مرجع دونوں کی طرف، ضمیر کا ایک ہونا اور مرجع کا دو ہونا یہ گہرے ربط کی دلیل ہے کہ محبوب و محب میں بہت گہرا ربط ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اللہ کے شان میں گستاخی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہے۔ اور گستاخی کون لوگ کرتے ہیں؟ وہی جو ادب سے خالی ہو، جو بے ادب ہوتے ہیں وہی گستاخی کرتے ہیں، اور بے ادب ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کوئی بھی پسے باشا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں تو اس کے لیے ذلت کا سامان تو مہیا ہے۔ میں بتا دوں میں نے کیوں کہا کہ بے ادب لوگ کہیں عزت نہیں پاتے۔ بے ادب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے عقل کہتا ہے، اور بے عقل جو ہوتے ہیں وہی بے ادبی کرتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ حجرات میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حالانکہ وہ ایمان لانے کے لیے آئے تھے اور سرشار تھے، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے باہر بلند آواز سے بولنے کی وجہ سے قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ یہ بے عقلے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقلے ہیں، سمجھ نہیں، ان کو بے عقلا کہا گیا۔ تو جو دنیا میں کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک حرف بھی بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بے عقلا اور بے ادب ہوگا۔ اور جو بے عقلے اور بے ادب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے ادبوں کو قعر ذلت میں ڈھکیل دے گا۔ وہ دنیا میں بھی رسوا پھریں گے اور آخرت میں بھی رسوا پھریں گے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بے ادبی سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ بے ادبی کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا بنا دیں، کسی کو ہم نیچا دکھا دیں۔ بے ادبی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ جو بڑا بننا چاہے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مردودیت کے سوا۔ بڑا بننے والا ہمیشہ بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، تو بڑا بننے کی کوئی کوشش نہ کرے، ورنہ شیطان کا بھائی ہوگا۔ اور جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر وقت غلطی کرتا ہے۔ اور یہ بے ادبی کیوں کرتے ہیں دوسرے لوگ؟ تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان ہٹا دے، ان کی عزت کو ختم کر دے۔ مگر میں کہتا ہوں تو ہٹائے کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنا نور اس کائنات کو منور کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی بے ادبی سے، اپنی گستاخی کو اس سے بجھا دے، اس کی شان گھٹا دے، اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو عام اور تام فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چاہے جو ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا ٹھکانہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ اور کوئی خود سے بڑا بننا چاہے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو رسوا کر کے، کسی کو گستاخی کر کے، تو ہر وقت وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے۔ بلکہ جس کی وہ ذلت و رسوائی کرتا ہے، جس کی بے ادبی کرتا ہے، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے
ایک بہترین اور سچا سپاہی بنائے اور ہر قدم پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرات، آج ہم اتر پردیش ڈسٹرکٹ بلرام پور میں اور ایک ذمہ دار ادارے میں ایک ذمہ دار شخصیت کی سرپرستی اور اس کی صدارت و قیادت میں حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب اللہ فیضی، مولانا حضرت مولانا اصغر جامعی صاحب، حضرت مولانا طاہر مفتی محمد طاہر صاحب اللہ، اور ہمارے ہمزلف حضرت مولانا راحت احمد رضا صاحب، قاری ظہیر صاحب ماشاءاللہ بہترین قاریوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت مولانا وارث صاحب، حضرت مولانا غلام حسین صاحب، اور دیگر یہ طالبان علوم نبویہ، ان کی موجودگی میں اپنا ایک پیغام اور اپنا ایک مشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وطن عزیز ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں دھڑلے کے ساتھ گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ہمارے دیش کے اندر کچھ فرقہ پرست عناصر اسلام سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جتنے فرقہ پرست عناصر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، گھر بار، دکان، جائیداد، مال دولت، اپنے اعزاء اقارب، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے ماں باپ کو، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی بازی لگا سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کس بات سے مشتعل ہوگا، کیسے یہ روڈوں پر آئے گا، کیسے ہم جس موقع کے تلاش میں ہیں وہ موقع ہمیں کیسے ملے گا۔ مسلمان ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نبی کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کے نبی کو ٹارگیٹ بنایا جائے، کیوں نہ اس کے نبی کو گالیاں دی جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فرقہ پرست عناصر اسی بنیاد کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی منشا یہی ہے کہ دیش میں، وطن میں کسی بھی طریقے سے فساد برپا ہو، لیکن جہاں مسلمان امن پسند ہے وہیں ہمارے دیش کا امن پسند ہندو غیر مسلم بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ چند لوگ کرتے ہیں تو سارے لوگ اس میں شامل ہیں، نہیں۔ آج الحمدللہ یہ ہمارا دیش گنگا جمنی تہذیب کا مالک ہے، اور ہمارا دیش بڑا عزیز ہے، ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے اس کا درس دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان میں رہ کر کے ہم ہندوستان کے آئین کو، اس کے دستور کو، اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہم کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھاتے ہیں جو آئین کے خلاف ہو، دستور کے خلاف ہو۔ حکومت گورنمنٹ ہندوستان کی ہے، جو آئین ہے اور دستور ہے اس نے ہمیں ایک جمہوری حق بھی دیا ہے۔ اس میں اگر وہ کسی پر بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف اپنی آواز کو اٹھانے کے لیے، جان کے بچاؤ کے لیے
بے شمار تدبیروں کو عمل میں لاتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں وہ ساری چیزیں میسر ہو، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہو، اگر اس رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہمارے خیال سے مسلمان تو مسلمان ہے، امن پسند غیر مسلم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے کہ جو ہمارے آئین کے خلاف ہو، ہمارے دستور کے خلاف ہو۔ آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، آپ کے دھرم پر کوئی ٹپنی کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آپ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ پولیس چوکی ہے، اس میں اپنے تحریر کی شکل میں یا اپنی زبان یا آواز کی شکل میں وہاں پر اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے دھرم کے خلاف یا ہمارے پیغمبر کے خلاف یا ہماری مقدس کتاب کے خلاف جو ہے آج توہین ہو رہی ہے، تو سر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پر روک لگائی جائے اور اس کے اوپر بندش لگائی جائے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آج کے دور کا فرعون، آج کے دور کا فرعون جس کو وسیم رافضی کہتے ہیں، اس نے نعوذ باللہ من ذالک اتنی بڑی غلیظ حرکت کیا ہے جس کو آپ سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ غصے میں آ سکتے ہیں، لیکن جو اس ملعون شخص نے جس کتاب کو تحریر کیا ہے، وہ کوئی ایسی سطر، کوئی لائن ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اور اس کتاب کے اوپر جو فرنٹ پیج ہے، اس کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک ستبار معاذ اللہ اس نے ہمارے نبی کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اور نبی کی تصویر بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ننگی عورت کی تصویر کو کھڑا کیا ہے۔ ہم نے جب رضا اکیڈمی کے قائد سربراہ و بانی الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ کی سرپرستی اور قیادت میں ممبئی کی سرزمین پر پائیدونی پولیس چوکی کے اندر پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے جب پہنچے ہیں، تو جو وہ پولیس افسران تھے اس کتاب کو وہ بھی نہیں دیکھنا گوارا کر رہے تھے کہ ایسا بھی کوئی شخص ہے جو اپنا نام مسلمان رکھتا ہو اور وہ پیغمبر کی شان میں اس طریقے سے لکھ رہا ہے، یہ تو بہت گھٹیا کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ خیر ایکشن لیا گیا اور انشاءاللہ العزیز ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے وہ کام کریں گے، اور ہمیں پورا ہندوستان کی عدالت عظمیٰ پر بھروسہ ہے کہ ضرور وہ ہماری باتوں کو عدالت عظمیٰ سنے گی اور اس پر فیصلہ لے گی اور اس پر ایکشن لے گی، کیونکہ کچھ لوگوں کی ذہنیت اگر خراب ہو سکتی ہے، لیکن پورے بھارت کے واسیوں جو دیش واسی ہیں ان کے سامنے ایک ایسی عدالت رکھی گئی ہے کہ جس عدالت میں فیصلہ فی الحال یا قدر غنیمت سمجھ لیں کہ حق بجانب ہوتا ہی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب وسیم رضوی رافضی نے قرآن پاک کی 26 آیات جہاد کو نکالنے کی اس نے ناپاک کوشش کیا، تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر رضا اکیڈمی نے اپنا یاچکا دائر کرایا، وہ مقدمہ دائر کیا، اور مقدمہ دائر کرنے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وسیم رافضی کے اوپر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی ہمیں جیت حاصل ہوگی، عزم ہوگی۔ گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے قدم کو اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہم آئین ہندوستان کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے ہمیں امن کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا، بھائی چارے کا دیا ہے اور اخوت کا پیغام دیا ہے۔ تو اور وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لایا ہو، تو اس کا چاہنے والا، اس نبی کا ماننے والا، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کے لیے زحمت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی لیے
آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے مرکزی صدر شہزادے مخدوم سملہ حضور معین المشائخ حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی کچوچا مقدسہ اور اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری بانی و سربراہ رضا اکیڈمی و تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے مرکزی جنرل سیکریٹری نے ایک بورڈ کا قیام علماء اہل سنت کی موجودگی میں کیا، جس کا نام ہے تحفظ ناموس رسالت بورڈ، اور اس بورڈ کا کام ہوگا جو قانونی داؤ پیش پر اپنے کاموں کو آگے بڑھائے گا۔ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ بھارت کے امن پسند شہری انشاءاللہ کل بھی، آج بھی اور آنے والا کل بھی، یہ امن پسند ہر شہری ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے سکھ میں، مسلمانوں کے دکھ میں، جہاں ہمارے غیر مسلم امن پسند لوگ بھی ہیں وہیں پر مسلمان ان کے ساتھ بھی ہیں۔ اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء تحفظ ناموس رسالت بورڈ اور رضا اکیڈمی کا یہی ایک پیغام ہے کہ کسی بھی دھرم کا گرو ہو، پیشوا ہو، کسی بھی دھرم کا پیشوا ہو، اس کے خلاف کوئی بھی اگر کوئی غلط کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور انشاءاللہ پیغمبر محمد بل جو ہمارے ہندوستان کے آئین کو بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر، ان کے پوتے جناب پرکاش امبیڈکر صاحب پیغمبر محمد بل کو حکومت ہند سے پاس کروانے کے فراق میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے وہ اکھلیش یادو سے مل کر کے گئے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ سارے ہندوستان کے سارے صوبائی وزرائے اعلیٰ سے جو ہے ملاقات ان کی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری صاحب اور معین المشائخ حضرت مولانا سید معین الدین اشرف صاحب قبلہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاس ضرور ہوگا اور پیش کیا جائے گا، ضرور پاس ہوگا۔ لہٰذا ہم آپ علماء کرام سے، آپ ذمہ داران حضرات سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں اور یہی بات لے کر کے آپ کے درمیان حاضر ہیں کہ آپ تحفظ ناموس رسالت بل کی جو ہے آپ پرزور حمایت کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان سے اور ہمارے عقیدے سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کا بھرپور سپورٹ کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اور آپ اپنے دوسرے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے بھائیوں کو اس طرف جو ہے اس کی توجہ جو ہے مبذول کرائیں گے۔ میں علامہ فضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے 2-3 لفظوں کو یا کلمات کو، کلمات خیر کو سامنے رکھ دیں تاکہ ہمارا آنا اور یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور جو بھی مرحلہ ان کے سامنے آ رہا ہے ہر پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور ناموس رسالت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کی حمایت، ان کی تائید و نصرت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہم ممنون و مشکور ہے حضرت علامہ ظفر الدین صاحب قبلہ مرکز لاہور علی کے ممبئی سے تشریف لائے مہاراشٹر سے، جہاں قدم رنجا ہوئے، آج اس میٹنگ میں شرکت کی۔ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ ہمارے اساتذہ طلباء نے شرکت کی۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی شخص جب آگے بڑھے گا تو ہم اس کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم اگر کچھ ہیں تو اس لیے کچھ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ مسلمان ہٹا دو، مومن ہٹا دو، پھر ہو آپ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا حقیقت ہماری ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ مومن کا مطلب ہی ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت کا پہرے دار۔ واہ کیا کہنے بھائی۔
मोमिन का मतलब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा था मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है नबी को मरे दिल से। वो मोमिन कौन मोमिन है? जो नबी के नामूस के लिए, नबी की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए ना तैयार। मोमिन वही मोमिन हो सकता है जो नबी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम भी याद कर रहे हैं, हम हमारे जिस्म की, हमारे माल की, हमारे दीगर अशिया की कोई हकीकत नहीं है अगर हम नामूस रिसालत के पहरेदार नहीं। सही, क्या कहने, हम पहरा देने का हाथ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है नामूस रिसालत का पहरा देते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आला हज़रत ने फरमाया करूँ मत अहले तो लज़ा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना। जिस नबी ने हमें दीन दिया, ईमान दिया, इस्लाम दिया, कलमा दिया, हम उस नबी को भूल जाएं? मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा है ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। हमें चंद दिन कोई खिला दे पिला दे, हमारी मदद कर दे किसी तरह से, तो हम उसके एहसानमंद ममनून मशकूर रहते हैं ज़िंदगी भर। और जिस नबी का खाते हैं, जिस नबी का पीते हैं, जिस नबी के सदके जीते हैं, भूल जाए उस नबी को? वाह वाह वाह, नहीं भूलेंगे। हम वादा करते हैं कि जब तक जान में जान है या रसूलुल्लाह आप पे कुर्बान। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक इनायत फरमाए। बहुत मुख्तसर मीटिंग थी, तवील हो गई, बात सीधे मुख्तसर ही होगी। इंशाअल्लाह फिर कभी शख्सियतें आएंगी तो फिर इंशाअल्लाह ये मीटिंग होगी और बड़े पैमाने और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के बोर्ड की जिम्मेदारी या रज़ा एकेडमी की जिम्मेदारी या आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की आप जिम्मेदारी, आप में से आप सरबराह हैं यहाँ के, जैसा आप चाहें आपको इख्तियार है, वो जिम्मेदारी इंशाअल्लाह दी जाएगी। है असातिज़ा हमारे इस्लाम इंशाअल्लाह हर आदमी जो है ये काम ये बाल उठाने की ताकत रखता है। बहुत माशाअल्लाह, आपने तो हक अदा कर दिया। पूरी मीटिंग की निचोड़ आप ही ने किया।